تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا فانك تجعل الحزن اذا شئت سهلا. یہ علم صرف کے تعلق سے ہمارا دوسرا سیشن ہے، اور اگر آپ کو پہلا سیشن یاد ہو، ہم ذرا اگر اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں تو اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ بفعل الفعل التجريد فأولى يأتي ومقصور عين أو على فعلا. اس میں ہم نے ٹوٹل کل جو ہے کتنے اوزان پڑھے تھے؟ 4. کیا کیا تھے؟ فعل فأولى فعل فعل. اللہ مبارک. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا، پہلے درس میں میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ اس بار یعنی جب ہم درس شروع کریں گے، یعنی آج جو دوسرا درس ہے، اس میں جو دوسرا وزن ہے ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے، اور تقریباً ہمارے 2 درس ایسے ہیں کہ جن کا تعلق فاؤلا کے وزن کے ساتھ ہے. تو آج کے درس میں ہم کچھ تنبیہات پڑھیں گے جو فاؤلا کا وزن ہے اس کے تعلق سے، اور اس کے بعد والا جو درس ہوگا وہ فاؤلا کے معنی پر ہوگا. تو یہ جو تنبیہات ہیں اگر آپ کو پتہ ہو کتنی ہیں جو ہم نے پڑھنی ہے؟ 4. تو ان 4 تنبیہات کو اگر ہم ایک ایک کر کے دیکھیں تو آپ کو یاد ہے کیا کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں. تضعيف أظن الياء آخر أوينه قلق. اگر ہم ان 4 تنبیہات کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس پہلی جو چیز ہے فاؤلا کے بارے میں وہ تضعیف ہے. اور تضعیف کسے کہا جاتا ہے؟ جس وقت ہم جو ثلاثی مجرد میں تضعیف کا تصور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو تضعیف کسے کہا جاتا ہے؟ جب حرف عین اور حرف لام ایک جیسا. بالکل. ہمارے پاس دیکھیے جو وزن ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے؟ فاؤلا. وہ فاؤلا ہے. تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، آپ کو یاد ہے یہ کیا ہے؟ یہ فا، اس کو کہتے ہیں، اس کو حرف فا کہا جاتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ حرف عین. یہ حرف عین ہے، اور یہ حرف لام. حرف لام ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ حرف فا، حرف عین اور حرف لام. تضعیف میں کیا ہوتا ہے؟ جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ تضعیف. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو حرف عین ہے اور حرف لام ایک جیسے ہوتے ہیں. اس کی کل کتنی مثالیں؟ 6. اور یہی مثالیں جو ہے نا، یہ جو 6 مثالیں عرب نے یہی نقل کی ہے، اس سے زائد عرب کے پاس اور کچھ نہیں ہے. پہلی مثال کیا ہے؟ لابوبا. 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 فاؤلا کے وزن پہ پہلی جو ہمارے پاس اگزامپل ہے، پہلی جو مثال ہے وہ کیا ہے؟ لابوبا. دوسری فاکوکا. فاکوکا. اسی طرح سے وہی وزن ہے. اب اس میں دیکھیں نا، حرف عین اور حرف لام جو ہے نا ایک جیسے ہیں، با، اور یہاں پہ کا. تیسری کیا ہے؟ لابوبا فاکوکا داموما. ٹھیک ہے، اسی طرح سے وہی وزن ہے، داموما فاکوکا، یعنی فاؤلا کے وزن پر. چوتھی کیا ہے؟ ضبوبا. 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 پانچویں شارورا. شرورا. یہی ہے. کتنی مثالیں؟ 6. چھٹی عزوزا. 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 ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس 6 مثالیں آ گئی. کس چیز کی؟ تضعیف کی. تو یہ ہماری پہلی چیز تھی. یہ تو تضعیف کے تعلق سے بات ہوئی. دوسری چیز کیا ہے؟ اون الیا آخر. اون الیا آخر.
یعنی اون الیاخر کیا مطلب ہے؟ جب حرف لام کی جگہ یا ہو. بالکل، یعنی ہمارے پاس جو حرف لام ہے اس وقت وہ کیا ہے؟ وہ مثال کے طور پر یہاں پر یہ لام ہے نا، حرف لام جو ہمارے سامنے ہے، اس کی جگہ پر یہ جب آ جائے تو اس کی ہمارے پاس کتنی مثالیں ہیں ٹوٹل؟ ایک ہی مثال ہے. یعنی عرب نے صرف ایک مثال دی اس حوالے سے، اور وہ کیا مثال ہے؟ نہ ہو. اب آپ غور کریں، یہاں پر ہم سے اس نے کہا کہ جب حرف لام کی جگہ پر یا ہو، لیکن یہاں پر حرف لام کی جگہ پر کیا آ رہا ہے؟ تو یا تو اصل میں حرف یا تھا، تو اصل میں کیا تھا؟ حرف یا. کیا کہا جائے گا؟ ناہو یا. ہم نے ناہو یا کو بدلا کس میں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہا کے اوپر دمہ تھا، وہ واو کے لیے مناسب تھا، یا کے لیے وہ غیر مناسب تھا. یعنی ہمارے پاس جو کل ملا کر اگزامپل موجود ہے جو عرب نے نقل کی ہے اس حوالے سے، یعنی جو ہم دوسری مثال دے رہے ہیں تضعیف کے بعد کی، جس میں حرف لام جو ہے وہ یا ہو، وہ ہمارے پاس صرف ایک مثال ہے. یعنی عرب جب بھی بولتے ہیں صرف اس وزن کے ساتھ، جب وہ یا لائیں گے تو پھر وہ صرف یہ بولیں گے. تو انہوں نے جس وقت یہ والی مثال دی نہ ہوا، اس کی اصل کیا تھی؟ یہ اصل میں ناہو یا تھا. ناہو یا کو انہوں نے بدلا ناہوا کے اندر، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ہا کے اوپر دمہ تھی، اور جو دمہ ہے وہ کس کے لیے مناسب ہے؟ واو کے لیے. وہ یا کے لیے مناسب نہیں ہے. یا کے لیے کیا مناسب ہے؟ کسرہ. یا کے لیے کسرہ مناسب ہے. یعنی اگر ہم اس کا چارٹ بنائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ واو سے پہلے جو حرف ہو اگر اس کے اوپر دمہ ہو تو وہ اس کے لیے مناسب ہے، ٹھیک ہے. اور اگر مثال یا ہو اس کے جو اس سے پہلے اس سے پہلے اگر حرف ہو اس کے پاس اگر کسرہ ہو تو اس کے لیے مناسب ہے. اور اگر فتحہ ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ الف کے لیے مناسب ہوگا. پھر کس کے لیے؟ الف کے لیے مناسب ہوگا. تو یہ چیزیں سمجھنا ضروری ہے. اب دیکھیں یہ جو تین حروف ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ حروف علت. کیا کہا جاتا ہے؟ حروف علت. ٹھیک ہے، حروف علت. علت. ٹھیک ہے، ان میں سے ہر ایک حرف علت ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ کلیئر ہو گیا ہو تو اب سمجھنا آسان ہے کہ انہوں نے یعنی جو حرف علت تھا ان میں سے دیکھیں نا ہر ایک حرف علت ہے، انہوں نے حرف علت جو یا ہے اس کو بدلا کس میں؟ واو میں. یہ جو حرف علت کو بدلنا ہے اس پورے معاملے میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اعلان. اسے کہا جاتا ہے اعلان. کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ اعلان. یہ ہم نے دو چیزیں دیکھ لی اچھی طرح سے، اور یہ اگر ہم نے اس کو قلم بند بھی کر دیا تو ہمارے سامنے جو ہے نا، ہمارے سامنے اگر اب ان چار چیزوں میں سے دو چیزیں رکھی جائے تو وہ کلیئر ہے. ٹھیک ہے، تیسری چیز کیا ہے؟ او عینہ. تیسری چیز کیا ہے؟ او عینہ. او عینہ. اب اگر عین کی جگہ پر کیا ہو؟ عین کی جگہ پر کیا ہو؟ یا ہو. وہی والی بات جو پہلے کی ہے. تو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی کوئی مثال ہے؟ ایک مثال ہے. صرف ایک مثال ہے عرب میں. یعنی عربیوں نے ادھر بھی ایک ہی مثال رکھی ہے اور یہاں پر بھی ایک ہی مثال رکھی ہے. یہ کون سی مثال ہے؟ ہایو. کیا ہے؟ ہایو. ہایو. ہایو اس طرح سے ہایو. ہایو ہایو ہایو. تو بس اس میں اتنا ہی ہے. یہ تقریباً تیسرے میں آپ کے پاس صرف ایک مثال ہے اور وہ ہایو ہے. چوتھی کیا چیز ہے؟ الوقوع. کالوقوع. یعنی الوقوع. الوقوع. الوقوع کیا ہوتا ہے؟ جب اس کی جگہ متعدی ہو. جب اس کی جگہ متعدی نہ ہو، جب یہ وزن متعدی ہو. اور ان چاروں چیزوں کے بارے میں عرب کیا کہتے ہیں؟ یہ عرب کے لوگ کم نقل کرتے ہیں. تو اگر ہم اس کو
یعنی شروع سے پڑھیں گے. ہم کہیں گے تضعیف ثان اول الیا آخرہ او عینہ کالوقوع کلم نقیلا. کیا ہے؟ کلم نقیلا. یعنی یہ چاروں چیزیں جو ہم نے آج پڑھی ہے یہ عرب بہت کم نقل کرتے ہیں. یعنی بہت کم کیسے نقل کیا کہ ہم نے پہلی جو چیز پڑھی جو تضعیف ہے. عرب کے ہاں تضعیف جو ہوتی ہے کل ملا کر جو میں نے آپ کو بتایا وہ تضعیف کیا ہے جب حرف عین اور حرف لام کیا ہو وہ ایک جیسے ہو. کل ملا کر عرب کے پاس کتنی مثالیں؟ 6 مثالیں. وہ کیا ہے؟ لابوبا. تم پڑھو. لابوبا فاکوکا ضرورا ضرورا شارورا عزوزا. ٹھیک ہے. اور یہ کل ملا کر عرب کے پاس اتنی مثالیں ہیں تضعیف میں. اور جب ہم جاتے ہیں دوسری چیز کی طرف اون الیا آخرو کی طرف جب حرف لام ان کا یا ہوتا ہے تو اس میں ہمارے پاس ٹوٹل کتنی مثال ہے؟ نہ ہوا مثال ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی مثال نہیں ہے. اور جس وقت ہم جاتے ہیں کس پر؟ نہ کلوکو سے پہلے او عینہ یعنی او عینہ بمثل ما ذکر قبلہ یعنی یا جو ہے اس کے جیسا. یعنی پہلے بھی یا جو ہے وہ حرف لام کی جگہ پر آیا تو اب حرف عین کی جگہ پر. یعنی تیسرے میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو یا ہے وہ بیچ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. آخر میں نہیں آ رہا, بیچ میں آ رہا ہے یعنی حرف عین کی جگہ پر آ رہا ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کی بھی ایک ہی مثال ہے. وہ کون سی ہے؟ ہایوا. اور اسی طرح سے جو فاؤلا ہے وہ متعدی نہیں آتا. یعنی عرب بہت کم لاتے ہیں اس کو متعدی, اور اس کو جس طرح سے متعدی لایا جاتا ہے وہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فاؤلا کا وزن ہے وہ لازم ہی آتا ہے. جب بھی آتا ہے وہ لازم ہی آتا ہے. اور بقیہ جو چیزیں بڑی قلیل ہے جو ہم نے آج پڑھی. اور یہ وہ تنبیہات ہے جو ہم نے اس درس میں دیکھنی تھی اور پڑھنی تھی. تو اگلا جو درس ہوگا وہ اس وزن کے معنی کے اوپر ہوگا. پھر ہم تفصیل سے نا اس میں اس کے معنی کے تعلق سے پڑھیں گے. تو اگر میں آپ سے یہ والا پورا آپ سے کہوں یہ ریپیٹ کرے, یہ ہمیں چاروں کے چاروں بتائے, تو آپ کیسے بتائیں گے؟ تضعیف ثانی تضعیف ثان اول الیا آخرہ او عینہ قلوقوع قلما نقلا. ایسے ہی بالکل. یعنی عرب نے یہ 4 چیزیں کم نقل کی ہے, اور وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ تضعیف, اول الیا آخرہ جو ہم نے بتایا, او عینہ اور کالوقوع یعنی اس کا متعدی ہونا. یہ چیزیں عرب نے بہت کم نقل کی ہے. تو یہ آج کا درس تھا. تو اس امید کے ساتھ آج ہم اختتام کرتے ہیں کہ ہمیں سننے والے بھی اسے اسی طرح سے یاد کریں گے جس طرح آپ نے یاد کیا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.